السلام علیکم، کیسے دوستوں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آ، مارچ اور اپریل یعنی 21 مارچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے نیا زوڈیکل سائن ایریز، اور یہ ایریز جو ہے آپ کا 10واں گھر ہے۔ اور اس مہینے میں آپ کو یہ بتاؤں گا 21 مارچ سے 21 اپریل تک آپ کی پلانٹری پوزیشن کیا کہتی ہے، کس سلسلے میں آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے، انکریج کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کہاں پہ جا کے آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے۔ اگر اس مہینے کو میں ایک ٹائٹل دوں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ کریئر اور عزت، یہ دو اہم لفظ ہیں جو سارا مہینہ آپ کے گرد گھومیں گے۔ اس کی وجہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں اسٹرالوجیکل سائن میں کہ یہ جو سورج اور زحل، یہ دو ستارے آپ کے 10ویں گھر میں ہوتے ہیں، اور 10واں گھر جو ہوتا ہے ہمارا خاص امپریشن کا مہینہ ہوتا ہے، زوڈیکل سائن ہوتا ہے، ہاؤس ہوتا ہے، یعنی ایریز ہاؤس ہوگا، 10th ہاؤس ہوگا تو سٹیٹس کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اور کس طریقے سے آپ کا دنیا میں امیج بنتا ہے اور کس قسم کے چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ چیزیں ہم جب یہاں آپ کے نیچے چارٹ میں یہ بنا ہوا نیچے میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو اس سے مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسٹرالوجیکلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ تقریباً کچھ پیریڈ اس طرح تھا جیسے 9th ہاؤس میں آپ کے اس سے پہلے مارس تھا، پھر سیٹرن تھا، پھر اس کے بعد سورج تھا، اور یہ پوزیشن چینج ہوتی ہے 21 اپریل سے، اور پھر 15 اپریل سے فیبری سے شاید یاد ہو میں نے ایریز کے مہینے میں آپ کو لاسٹ منتھ بھی بتایا تھا کہ کینسر کے لیے تھوڑا سا چیلنجز پیریڈ آ رہا ہے، کیونکہ 10th ہاؤس میں سیٹرن جب یہ آتا ہے تو یہ آپ سے بہت محتاط رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس میں آپ کو کریئر کے حوالے سے کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ ایکسپیکٹیشن آپ کی ڈپارٹمنٹ کو، آپ کے محکمے کو، یا آپ کی آرگنائزیشن کو جہاں آپ کام کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ کچھ اس قسم کے ٹاسک ملتے ہیں جو بظاہر تھوڑے سے ڈیفیکلٹ دکھائی دیتے ہیں، اور ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو عام روٹین سے ہٹ کے ایکسٹرا اسٹرگل کرنی پڑتی۔ گو کہ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں وہ آپ کے یعنی فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے، ایگزالٹڈ ہے۔ یہ بھی آپ کو میں بتاتا رہا ہوں کہ کینسیرین کے لیے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن یہ ہے کہ ایگزالٹڈ پوزیشن آپ کی بنی ہوئی ہے، آپ کے اسٹرالوجیکل ٹائم انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کا جو پہلا گھر ہے جوپیٹر وہاں موجود ہے جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں۔ اس لیے آنے والے چیلنجز آپ کو اس انداز سے اثر نہیں کریں گے جس انداز سے اگر یہ ستارے یہاں نہ ہوتا تو ہوتا۔ اس کی تھوڑی سی میں مثال آپ کو یوں بتاتا ہوں کہ ایسے خواتین و حضرات جن کی عمر کچھ زیادہ ہے انہیں یہ یاد ہوگا کہ ان کی چیلنجز کیریئر بہت سے معاملات زندگی کے لیے 2096 ٹو 98 99 تک کا پیریڈ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا۔ اسی ریفرنس سے اگر آپ یاد کریں گے تو ابھی بھی وہ پوزیشن آپ کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہاں پہ جا کے خوب زیادہ خاصا برا ہوتا ہے، بلکہ ہوتا یوں ہے کہ ذمہ داریاں اس طریقے سے ملتی ہیں، اتنا پریشر آپ کے اوپر کام کا آتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا بہترین پوٹینشیل جسے میں کہوں گا کہ نکھر کر سامنے آتا ہے۔ انسان کے ہڈن ٹیلنٹس ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جب ہم اپنے آپ کو اس آزمائش میں لے کے نہیں جاتے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ قدرت ہمیں کس قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اس میں دوستوں میں یہی کہوں گا کہ سیٹرن جب 10th ہاؤس میں آتا ہے تو وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اسٹرگل کتنی ہے، آپ کے اندر انڈیورنس ٹالرنس کتنی ہے، آپ ٹیم ورک کتنا اچھا کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مینج کتنا اچھا کر سکتے ہیں، اور پھر دوسری اہم چیز رش آف ورک ہو، پریشر ہو، کام کا دباؤ ہو، تو اس میں آپ نے یور سیلف، یور فیملی اینڈ یور اسپاؤز اینڈ پارٹنر، ان سب کو آپ کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں، تو یہ آزمائش کا مہینہ ان ساری چیزوں کے لیے ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے اچھے طریقے سے ہوئی ہوں گی۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے دیٹس گڈ، یہ مہینہ بہتر ہوگا، کمفرٹیبل ہوگا، بلکہ میں اسٹرالوجی کے لیے اگر یہ کہوں تو یہاں پہ جا کے تھوڑا سا آپ کو 10 اپریل کے بعد ذرا سا پریشر زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ فورسز، آرمی، پولیس، ان لوگوں سے متعلق جاب، لاء سے ریلیٹڈ جو آپ کے پروفیشن ہے، میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ جن لوگوں کے پروفیشن ہے، ان لوگوں کو تھوڑا سا کام کا دباؤ، پریشر زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی جگہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی خواہش رکھتے تھے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی خواہش کے اگینسٹ آپ کو کسی اور جگہ کی آپشن دی جا رہی ہے، یا بنا پوچھے ہی آپ کے لیے کوئی فیصلہ ایڈمنسٹریشن کر لیتی ہے۔ اچھا، یہاں میں یہ بتاؤں کہ گنجائش، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال اگر ہمارے اوپر آ جائے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کوئی قدم اٹھانا پڑے تو ہمیں اس طرح کی اسٹرالوجیکل پوزیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ یس،
اچھا میں یہ کہوں گا کہ یہ اسٹرولوجیکل پوزیشن جو اس طرح کی ہوتی ہے، ایسی کیفیت میں جا کے آپ کو تھوڑا سا مینجمنٹ سے ریکویسٹ کر لینی چاہیے، دیکھ لیں، کیونکہ جوپیٹر جو آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے یہ آپ کے لیے آسانیاں لے کے آتا ہے، کمفرٹ لے کے آتا ہے۔ گو کے باسز سے آپ کو شکوہ شکایت ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک انداز اس طرح کا ہے کہ جو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز آپ کے لیے آسان ہے، کیا ڈیفیکلٹ ہے، یا کسی وجہ سے آپ کچھ وقت لینا چاہتے ہیں اپنی موومنٹ کے حوالے سے، تو وہ بھی ملنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہوں، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا سٹیپ آپ کو لینا چاہیے، ایک بات۔ دوسری چیز، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انکم مستحکم رہے گی، لیکن اسٹیڈی، ایک خاص رفتار کے ساتھ۔ البتہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بڑا بزنس وینچر، اس کی کوئی آپشن آپ کو ملتی ہے، ریل اسٹیٹ، پراپرٹی، اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی ڈیل کرنے چلے جا رہے ہیں، یا آپ کا کوئی پلان اس طرح کا ہے، تو اس میں لیگل معاملات کو آپ کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ کرنا اور چیزوں کو پیپر پہ لے کے آنا، وربل نہ ہونا، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بزنس کمیونٹی سے افراد سے ریلیٹڈ افراد کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ پیریڈ آپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کا پیریڈ ہے، یعنی ایگزسٹنگ بزنس میں آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی گروتھ کس قسم کی ہے، اور اگر اس میں کچھ پرابلمز آ رہے ہیں، اسپیشلی پارٹنرشپ بزنس ہے، تو اس کو آپ نے کیسے ریزالو کرنا ہے۔ اچھا، اس کا بہترین ٹائم اور وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ایگزسٹنگ بزنس کی جسے کہتے ہیں کہ ڈیٹیل آڈیٹنگ کریں، پھر اس کے اندر پرابلمس کو دیکھیں کہ کس وجہ سے بزنس میں پرابلم آ رہے ہیں۔ بنا سوچے سمجھے ایکسپینشن کی طرف نہیں جانا۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ چینج کرنے کی طرف جاتے ہیں، پروڈکٹ ایڈ کرتے ہیں، یا اپنی برانچز کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹائم ان چیزوں کے لیے فیوریبل نہیں ہے، اس لیے کہ ایک حد تک ایکسپینس جب تک نہ ہو تب تک آپ کو اس کا سٹیپ نہیں لینا چاہیے، اور ایگزسٹنگ صورتحال میں بھی اپنے آپ کو سیٹل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھو دوستو، جیسے آپ کو پتہ ہوگا، ایک تو پاکستان کے اپنے کچھ حالات، دوسرا میڈل ایسٹ میں اور ایران میں جو جنگ کے اثرات بنے ہوئے ہیں، اس کا افیکٹ ڈائریکٹلی ہمارے ملک کے اوپر بھی، ہمارے لوگوں کے اوپر بھی آ رہا ہے، اور اس کا فرق یہ پڑتا ہے کہ کیش فلو اوورآل جو ہے وہ سارا رکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے، کہنے کو ایسی باتیں نہیں ہیں، لیکن مارکیٹ سے ادھر ادھر سے جب ہم پتہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سا فرق آیا ہے لوگوں کو، عید کی خریداری میں، پیمنٹس میں، چیزوں میں بھی بہت سے مسائل سے گزرنا پڑا۔ سو اگر آپ کی اسٹڈی انکم ہے، یعنی اف یو آر اے سیلریڈ پرسن، تو آپ کو کسی حد تک آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ افراد کے لیے ذرا سا ایک کیئرفل پیریڈ رہتا ہے۔ خاص کر میں یہ کہوں گا کہ چھوٹے بزنس مین کے لیے یہاں پہ اپنے آپ کو سروائیو کرنا ذرا سا ڈیفیکلٹ ہوگا۔ کریئر کے حوالے سے یہ ٹائم بہت اچھا ہے، میڈیکل پروفیشن، آئی ٹی، ان چیزوں سے ریلیٹڈ آپ کا اپنا ٹیلنٹ انہینس ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کوئی آپ کو اگر کوئی ٹریننگ کی اپرچونٹی ملتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنا پروفیشنلی اپنے آپ کو بڑھانے کا کوئی موقع ملتا ہے، پاکستان میں ہی بھی اور پاکستان سے باہر اور میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے بنتا ہے، اور اگر ود ان کنٹری آپ کو کوئی ریفریشر کورسز یا ایسی اپرچونٹی ملتی ہے، تو آپ کو اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے۔ 10 اپریل سے لے کے 16 اپریل تک ذرا سا کام کا دباؤ زیادہ رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو اپنی فیملی ریلیشن شپ کو ذرا سا احتیاط کے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ کسی گھریلو پرابلم کی وجہ سے کام پہ توجہ نہیں ہو سکتی، خاص کر اگر کوئی بزرگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اگر نہیں بھی رہتے تو کسی وجہ سے پیرنٹس کو لک آفٹر کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، اس طرح کی کوئی ضرورت آپ کے سامنے پیش آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کریئر اور ان چیزوں میں کام متاثر ہو سکتا ہے۔ خواتین سے ریلیٹڈ میں یہ کہوں گا کہ ایسی خواتین جو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی تھی، یا جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور ٹرائل بیسس پہ چل رہی تھی، آپ کے لیے ایک بڑا اچھا اپرچونٹی پیریڈ ہے۔ عید سے پہلے، عید کے بعد، اور اس کے بعد بھی پھر آپ اپنے پروڈکٹ کو، اپنی پروجیکٹس کو آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں سوشل میڈیا کی مدد سے لے کے چلیں، اور اسٹڈی، یعنی اسٹڈی گروتھ، آہستہ آہستہ اس میں آپ کی گروتھ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور خاص کر اگر ایسی خواتین و حضرات جو اگر جو نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے تھے لیکن ہیزیٹینٹ تھی، ڈبل مائنڈیڈ تھی، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر بزنس پلاننگ آپ کو ضرور کرنی چاہیے، اور اسی سال، یعنی ایک یہ سال اس طرح کا ہے جہاں گھر بیٹھے بہت سی پلاننگ ہو چکی ہے، پریکٹیکل آگے آنے کا وقت ہے، تو آپ اس کے لیے بھی کوئی پیپر ورک، ہوم ورک یا فیزیبلٹی بنا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔
हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं ये कहूँ तो थोड़ा सा दबाव का नर्व्स, गर्दन, आपका नर्व्स, गर्दन और स्टोमक, ये 2 एरिया जो हैं इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है, और ये काम, नींद, इन सारी कमी की वजह से भी इसके असरात आपके ऊपर आ सकते हैं। ट्रैवल बनता हुआ दिखाई देता है, सफ़र बनता हुआ दिखाई देता है। कुछ इमरजेंसी फैमिली मैटर्स को रिज़ॉल्व करने के लिए आपको फौरी तौर पे जाने की ज़रूरत पेश आ सकती है, ठीक है? और स्पेशली अगर मैं इसको देखूँगा तो ये तकरीबन अप्रैल का 16 से लेके 22 अप्रैल तक का पीरियड ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखाई देता है। उसके और उससे पहले 2 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल के दौरान ये एक मूवमेंट का एक फैक्टर बनता हुआ दिखाई देता है। और अगर आपको जाने की ज़रूरत है तो मैं ये कहूँगा कि ये ट्रैवल के लिए बेहतरीन टाइम है, इसका आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बच्चों से मुतल्लिक डिसीजन मेकिंग के लिए भी एक बेहतरीन पीरियड बनता है, उनकी तालीम, एजुकेशन के लिए बेहतरीन टाइम है। बच्चों की शादियों से मुतालिक मैं थोड़ा-सा ये कहूँगा कि ज़रा-सा एहतियात के साथ फ़ैसला कीजिएगा, उनकी कंसेंट के साथ फ़ैसला कीजिएगा, और उसी के साथ-साथ ये है कि अगर आपको दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें बच्चों की पसंद की हैं लेकिन आप रिलक्टेंट हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि बजाय जल्दबाज़ी करने के थोड़ा-सा टाइम लीजिएगा, बच्चों के साथ इंटरैक्शन कीजिएगा और उन्हें समझाने की कोशिश कीजिएगा। कभी-कभी वक़्त लेने से भी चीज़ें खुद ब खुद अपने आप की एक बेहतर रुख उठा लेती थी। सो आपको इसका भी देखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। फोकस स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अपनी तालीमी मामलात में आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। 10th हाउस में सैटर्न जब ये आता है तो हमें टीनेजर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि आपकी एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होती है, डाइवर्ट होते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आपके तालीमी मामलात सफ़र करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मेरे जान, ज़रा सा प्यारे बच्चों, अपने आप को फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, स्पेशली उन तलबा के लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ऑनवर्ड जिन्होंने प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाना है। आपको अंदाज़ा होगा कि ये रिज़ल्ट्स के लिए पीरियड बहुत अहम होता है, तो अपना फोकस आपका अपनी तालीमी मामलात के ऊपर रहना चाहिए। जनाब, ये है सारी सूरत हाल इस महीने की। जनरली हमने जो डिस्कशन की, ऑफ एंड ऑन इसमें कोई ऐसी ज़रूरत पेश आई, कोई ऐसी चीज़ें बनती हुई दिखाई दी तो मैं यकीनन आपके साथ दोबारा भी मुखातिब होऊंगा। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए, और हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।